کہ حشر کا میدان ہوگا، باپ ہٹ گئے، ماں ہٹ گئی، بیٹی یار و مددگار نہیں ہے، خاندان رشتہ دار سب کے ساتھ بھاگ گئے۔ فرشتوں کے پاس جب آپ جائیں گے، فرشتوں نے منع کر دیا، تمام انبیاء کرام کے پاس آپ جا رہے ہیں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جا رہے ہیں، سبوں نے کہہ دیا کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو ایسے عالم میں جب تمام حشر کے لوگ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائیں گے تو میرے آقا ان کی شفاعت فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ جہاں باپ بھی ساتھ چھوڑ دے، جہاں ماں بھی ساتھ چھوڑ دے، جہاں بھائی خاندان رشتہ دار ساتھ چھوڑ دے، جہاں فرشتے ساتھ چھوڑ دیں، سارے کے سارے ساتھ چھوڑ دیں، ایسے عالم میں ہماری اور آپ کی مدد کرنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، 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 ہمارا تمہارا، نہیں کوئی چارہ، نہیں کوئی چارہ، ہمارا تمہارا، نہیں کوئی چارہ، ہمارا تمہارا۔ بات سچی ہے نا؟ جہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہے، وہاں اگر ہمارے کوئی کام آ رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم کا ہے۔ اور ایک شعر سماعت فرما لیں، غلام محی الدین بھائی بلال سنو، شعر سماعت فرمایا کہ نبی مکرم نے تشریف لا کر، کہ نبی مکرم نے تشریف لا کر، کہ نبی مکرم نے تشریف لا کر، تشریف لا کر، ارے مقدر سوارا ہمارا تمہارا، مقدر سوارا ہمارا تمہارا۔ کہ نبی مکرم نے تشریف لا کر، نبی مکرم نے تشریف لا کر، نبی مکرم نے تشریف لا کر، تشریف لا کر، مقدر سوارا ہمارا تمہارا، مقدر سوارا ہمارا تمہارا، مقدر سوارا ہمارا تمہارا، نہیں اور چارہ، ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، مل کر کے میرے ساتھ پڑھیں کہ نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، 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 ہمارا تمہارا، نہیں کوئی چارہ، نہیں کوئی چارہ، ہمارا
غلام محی الدین بھائی سنیں، آپ لوگ بھی سنیں، بڑی ایسا شعر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شعر سے ہمارا عقیدہ جڑا ہوا کہ اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی، کہ اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی، اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی، کہ اگر ان کی نظر کہ اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی، عنایت نہ ہوتی، ارے نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا، نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا، نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا، اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی، اگر ان کی نظر کہ اگر ان کی نظر، یہ اللہ والوں کی محفل ہے، یہ ہم آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں، اور اگر ان کی نظر عنایت نہ ہو، میرے مصطفیٰ کی نظر عنایت نہ ہو، علی کی نظر عنایت نہ ہو، غوث پاک کی نظر عنایت نہ ہو، غریب نواز کی نظر عنایت نہ ہو، اور صابر پاک کی نظر عنایت نہ ہو، وارث دیبا کی اگر نظر عنایت نہ ہو، شاعر کہتا ہے کہ اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی، عنایت نہ ہوتی، نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا، نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا، نہ ہوتا گزارا تمہارا، نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسمونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت ہم نے کی ہے، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مہینے کو نسبت ہے، اور نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے، بے شک نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے، وہی پتھر ہے، پتھر وہی ہے، وہی ٹائلز ہے، اگر آپ اسے باتھ روم میں لگا دیں، باتھ روم میں لگا دیں، اسی پتھر کو، اسی ٹائلز کو اگر آپ باتھ روم میں لگا دیں تو وہاں آپ چپل پہن کے جائیں گے، ہے نا؟ اور اگر اسی پتھر، اسی ٹائل کو اللہ کے ولی کے مقدس مزار میں لگا دیں تو وہاں لوگ چپل پہن کے تو دور کی بات، وہاں لوگ اپنے آنکھوں سے اس مزار پاک کو لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولی، اس پتھر کی کوئی خاصیت نہیں ہے، اس ٹائلز کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اس پتھر کو ایک بیت الخلا سے نسبت ہو گئی تو اس کا مقام یہ ہے کہ لوگ وہاں چپل پہن کر کے جا رہے ہیں۔ اسی ٹائلز اور اسی پتھر کی نسبت اگر اللہ کے ولی کی سے ہو گئی تو وہاں انسان چپل نہیں پہن کر کے جا رہا ہے، بلکہ آنکھوں سے لگا رہا ہے، کبھی ہاتھوں سے چوم رہا ہے، کبھی پیشانی لگا رہا ہے، کبھی آنکھوں سے بوسہ لے رہا ہے۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں،
ہم لوگ نسبت والے لوگ ہیں. ہاں اس لیے کہ نسبت ہمیں یہاں بھی کام آنی ہے، قبر میں بھی کام آنی ہے، انشاءاللہ تعالی حشر میں بھی کام آنی ہے. اس لیے تو وہاں کس کی نسبت کام آئے گی؟ میرے مصطفیٰ کی نسبت کام آئے گی. سبحان اللہ. بزرگان دین کی نسبت کام آئے گی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا نسبت ہم محبت کرتے ہیں تو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہماری محبت صدیق اکبر سے ہے، ہماری محبت عمر فاروق سے ہے، میری محبت عثمان غنی سے ہے، میری محبت مولا علی سے ہے، میری محبت حسن مجتبیٰ سے ہے، میری محبت حسین پاک سے ہے، میری محبت حسین العابدین سے ہے، میری محبت سری سختی سے ہے، میری محبت جنید بغدادی سے ہے، اور میری محبت اس سے ہے جس کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. پیرے پیرا میرے میرا غوث سمدانی محبوب سبحانی پیرے ناسانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. ان سے ہم محبت کرتے ہیں. آگے چلو نا، داتا گنج بخش لاہوری سے ہم محبت کرتے ہیں، داتا علی حجویری سے ہم محبت کرتے ہیں، اور آگے چلو حضرت عثمان ہارونی سے ہماری محبت، غریب نواز سے ہماری محبت، مدار العالمین سے ہماری محبت، صابر کلیر سے ہماری محبت، ہماری محبت، ہماری محبت. ذرا پیار سے بولو. علاء الحق نبی سے میری محبت، مخدوم پاک سے میری محبت، اور وارث دیوا سے ہماری محبت، اعلیٰ حضرت سے محبت. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کل قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے تو ان تمام بزرگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کل قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے. حضور کی حدیث ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کسی کی محبت کسی سے نہیں ہے وہ خالی اٹھایا جائے گا. اگر کسی کی محبت شرابی سے ہے تو وہ شرابی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کسی کی محبت چوروں سے ہے تو وہ چوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیں فخر ہے کہ ہماری محبت ہے تو مخدوم سمنا سے ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں محبت ہے تو غوث پاک سے ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری محبت ہے تو وارث دیوا سے ہے. اور ہم کل اٹھائے جائیں گے، ان بزرگان دین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، مگر میرے آقا وہاں تشریف لائیں گے. ہم گنہگاروں کو بخشش کروانے کی غرض سے تشریف لائیں گے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے میرے آقا کو وہ حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا اور ارشاد فرمایا ہے کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں، کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں. میرے بھائی آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی محفل ہے، اور اولیاء کرام کی محفل ہم کیوں مناتے ہیں؟ غلام الدین بھائی، بزرگوں کی محفل کیوں مناتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھو سنیوں کے گھر میں ابھی غریب نواز کی محفل، ابھی وارث پاک کی محفل، غریب نواز کی محفل، غوث پاک کی محفل، یہ بزرگوں کی محفل ہم مناتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے ذکر کے وقت اللہ کی
اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر میں اللہ کے نیک بندوں کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے نا. اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. جہاں اللہ کی رحمت اترے گی اس گھر سے بلا دور ہو جائے گا. اسی لیے تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں تاکہ رحمت اترے زحمت بھاگے. رحمت اترے زحمت بھاگے. فرشتے اترے شیطان بھاگے. ہاں فرشتے اترے شیطان بھاگے. تو ہم اپنے گھروں میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد جب ہماری نیت یہ رہتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں اتریں گی برکتیں اتریں گی تو ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں گی. اسی لیے ہم بزرگان دین کی محفلیں کیا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہم نے قرآن کی تلاوت کی. یہاں قرآن کی تلاوت نعت پڑھی گئی اللہ کا ذکر ہوا اللہ کے محبوب کا ذکر ہوا. سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولے. اور اللہ کے محبوب حضور غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے بزرگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کا مقرب فرشتہ دنیا میں آتا ہے آنے کے بعد چکر لگاتا ہے واپس رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے رب پوچھتا ہے اے بندے بتا اے فرشتے بتا تو کہاں گیا تھا کس لیے گیا تھا. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مولا میں دنیا میں گیا تھا میں نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھ کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. کبھی تجھے رحمان کہہ رہے تھے کبھی تجھے رحیم کہہ رہے تھے کبھی تجھے ستار کہہ رہے تھے کبھی تجھے غفار کہہ رہے تھے کبھی تجھے رحمان و رحیم کہہ رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے فرشتے سے کہ اے فرشتے بتا اس نے مجھے دیکھا ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں مولا تجھے اس نے نہیں دیکھا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تب کیا عالم ہوتا. اللہ فرشتہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کبھی گناہ نہ کرتے ہمیشہ تیری عبادت کرتے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر واقعی وہ اس سے اسی طرح اس کی کیفیت ہے اور وہ مجھ سے ڈر رہا ہے تو یہ فرشتے تو بھی گواہ ہو جا وہ بھی گواہ ہو جائے اور ہم بھی گواہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اشہد الملائکہ انی قد غفرت لہ. فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. آپ کہیں گے کہ مولانا یہ بات کر رہے ہو کہیں لکھا بھی ہے کیا. میں کہوں گا آؤ نا قرآن کھولو میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام محی الدین بھائی کے گھر پہ بیٹھ کر کے زمین پہ ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کر رہا ہے. اللہ فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کر رہا ہے. اب توجہ کے ساتھ یہاں پر یہ برکت والی محفل ہے یہ کوئی عام محفل ہے. اسی لیے تو ہمارے بڑے بھائی صاحب استاد گرامی حضرت العلام حضرت حافظ وقاری سید اشتیاق عالم صاحب قادری فریدی احمدی مدثر اللہم العالی پرنسپل مدرسہ رضویہ سید العلوم ملوکھر وہ فرماتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جسے سرکار آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ کوئی عام محفل نہیں ہے یہاں سب کے ساتھ نہیں آنا. جسے میرے مصطفیٰ بلائے وہی یہاں آتا ہے. جسے میرے آقا بلاتے ہیں وہی یہاں آتا ہے. تو دیکھیں حضرت تشریف لا رہے ہیں حضرت کا ذکر ہوا اور حضرت فوراً تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. تمام لوگ دعا فرمائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. السلام بیدار ہیں آپ کے دعاؤں کا اثر ہے. بیٹھیے بس جاری رہے. ہاں بہت شاندار خطاب اور روحانی خطاب نہیں کرنا پھر اپنا کیا جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا. اپنا خرید کر کے مول کر کے یہ تو سب گھر محمد سے بولے سبحان اللہ. بات ادھر لے بزرگوں کی ہو رہی ہے نا. اس کو لے آرام کو لے
बात गुलाम उद्दीन भाई जी। निस्बत की हो रही थी, हम लोग निस्बत वाले लोग हैं, है ना। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। क्या क्या वसीला वसीला तलाश करो। और वसीला तलाश करने ईमान वाले से कहा जा रहा है, वसीला तलाश करने ईमान वाले से कहा जा रहा है। और अगर कोई वसीला तलाश कर ना करे और इनकार करे तो उससे झंझट ही क्या कर सकते, हाँ, जन्नत उसके लिए। उससे झंझट ही नहीं करना ना। अगर कोई बोले कि हम नहीं करेंगे वसीला तलाश, तो भाई तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। और अगर तुम वसीला तलाश नहीं करो तो सुन जानो तुम्हारा काम जाने। हम यहाँ पे ईमान वाले से कहा गया है, यहाँ ईमान वाले से कहा गया है ना। तो हुजूर गौसे पाक की ये पाकीज़ा महफिल है। हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न कोई हुस्न मलाल, कोई खौफ नहीं, कोई हुस्न मलाल नहीं, कोई हुस्न मलाल नहीं। इसलिए कि जब अल्लाह के जो मुक़द्दस औलिया किराम होते हैं वो दुनिया में तशरीफ लाते हैं, विलायत के मंजिल पे फायज होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए कुछ नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए। जिंदगी, अगर आपके पास पार्सल भाई के पास मकान है, पार्सल भाई के पास मकान है, अब ये सोच रहे कि अगर कुछ गड़बड़ा देना बेटा कहीं बुलडोजर चल जाए, है मकान तभी तो डर है ना। ट्रैक्टर है, आजम चलाता है, कहीं रास्ते में लेकर के जा रहा हो, है गाड़ी तो एक्सीडेंट का डर है, तो पैसा है, पता चला कि बहुत सारा जमा करके रखे, अचानक नोटबंदी रात में 8:20, नोटबंदी, जिसके पास जहां है वैसे ही ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी, बैंक वाला ठीक, ये है ब्लैक मनी। अब फंस गया मामला, है तो डर और नहीं है तो कोई डर नहीं, नहीं है तो कोई डर नहीं, है तो डर और नहीं है तो कोई डर नहीं। औलिया किराम का यही मामला है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ न कोई डर, मतलब वो हैं तो दुनिया में, मालो दौलत उनके पास भी है, मगर उनका अपना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी और पूरी दौलत को अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। गोया उनका कहना यह है कि परवरदिगार मेरी जिंदगी तेरे लिए, मेरी बंदगी तेरे लिए, मेरी औलाद तेरे लिए, मेरा सारा कारोबार तेरे लिए, मेरा जायदाद तेरे लिए, मेरी सारी चीजें तेरे लिए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक उनका मुरीद था। आखिरी बात कहकर रुखसत हो जाना चाहूंगा, हज़रत तशरीफ फरमा है, दुआएं लेते हुए। एक आखिरी बात, उनका एक मुरीद था, वो किसी से बोला कि चलो मेरे पीर साहब के पास, चलो मेरे पीर साहब के पास। उन्होंने कहा कि मैं पीर के पास नहीं जाता हूँ, पीर के पास नहीं जाता हूँ। बोला कि चलना भाई, लेकर के गए पटा के किसी तरीके से गए तो देखा कि 60 बेहतरीन एकदम शानदार अरबी नस्ल का घोड़ा बना हुआ पीर साहब के यहाँ। वो तुरंत भड़क गया, बोला कि इसीलिए हम कह रहे थे कि पीर लोग क्या नहीं जाना चाहिए, सब मुरीद से पैसा कमा कमा करके बेहतरीन, मतलब उस वक्त अरबी नस्ल का घोड़ा आज का लैंड क्रूजर जितना रेट, उस वक्त सबसे, मतलब आदमी को सफर करने का कोई साधन नहीं, और अगर कोई साधन था तो ऊंट घोड़ा, और उस ऊंट घोड़ा में भी जो अरबी नस्ल का घोड़ा वो सबसे हाई फाई, आज के एतबार से जैसे फ्लाइट, उस हिसाब से उस वक्त बोला कि भाई इतने बड़े पीर साहब माशाअल्लाह मानना